الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الحمدللہ ہمارا شرح عقائد کا درس بخیر و خوبی اور بخیر و عافیت الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری یہ کتاب، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، یہ عقائد نصفیہ کی شرح ہے، شرح عقائد نصفیہ، جو شرح العقائد کے نام سے معروف ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ متن اور شرح کا معنی سمجھ لیں کہ متن اور شرح کہتے کسے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث دیار ہندوستان میں گزرے ہیں، افسوس کہ کوئی ان کی حدیثی خدمات پر تحقیق کرے۔ شیخ ابو غدہ ان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کو باہر سے شائع کیا، لیکن خدا جانے کہ ہمیں کب قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ تو انہوں نے شرح وقایہ جلد اول کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے، اس میں متن اور شرح کی تعریف کی ہے۔ فرماتے متن کہتے المؤلف، یعنی ایسی تالیف الذی یکون مشتملا علی نفس مسائل ذلک العلم بقدر ضرورت ما لحاظ الاختصار، کہ ایسی کتاب کہ جس کے اندر اس علم کے اصولی مباحث، نفس مسائل، جو اصولی مسائل ہے، اصولی مباحث، اس کا ذکر ہو، اور ساتھ میں اختصار کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ متن کے معنی ویسے چونکہ بنیاد آتا ہے، اور یہ شرح کے لیے لکونہا اصلا و اساسا للشرع، شرح کے لیے اصل اور اساس بنتی ہے، اس لیے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ اور شرح کسے کہتے ہیں؟ فرماتے الذی یکون المقصود فیہ حل کتاب آخر، کہ جس کے اندر کسی کتاب کا حل مقصود ہو، اسے شرح کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس شرح عقائد کے اندر چونکہ عقائد نصفیہ کا حل ہوگا، اس کی دقیق باتوں کی تفصیل ہوگی، اور مختصرات کو پھیلایا جائے گا، مسائل کو مدلل کیا جائے گا، اور مہذب اور مرتب انداز سے بیان کیا جائے گا، اس لیے شرح کہلاتا ہے۔ علامہ کاتب چلپی نے شرح لکھنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کے اندر قال اقولو کا ہوگا، متن کو قال کے ذریعے سے ذکر کیا جائے گا، اور شرح کو اقولو کے ذریعے سے ذکر کیا جائے گا، جیسا کہ ہمارا کتبی کا انداز ہے۔ دوسرے میں متن کو مختصر قولہ، اور شرح کو اقولو کے ذریعے سے فتح الباری اور عام طور پر شروع مل جاتی ہیں۔ اور تیسرا شرح ممزوج یا ممزج، کہ متن اور شرح کو ملا دیا جائے آپس میں، جیسے ابن حجر اسقلانی کی نزہۃ النظر ہے، اور ہماری شرح عقائد اور عام طور ہماری جو شروع ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ متن میں فرق کرنے کے لیے متن پر میم ڈال دیا جاتا ہے، اور شرح پہ شین۔ ہمارے ہاں یہ رمز استعمال نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بشرا والے نسخوں میں متن کو سرخ رنگ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور شرح کو عام سیاہ رنگ میں۔ اور عام جو رحمانیہ قدیمی کتب خانے کی جو کتاب ہے، اس میں متن کے اوپر خط کھینچ دیا جاتا ہے، اور شرح بغیر خط کی ہوتی ہے۔ تو ہماری شرح اس تیسرے جو شرح عقائد ہے، اس تیسرے کیٹیگری میں وہ شامل ہوتی ہے۔ تو یہ اپنا شرح کے حوالے سے گفتگو تھی۔ آگے العقائد ہے۔ یہ عقائد، اس عقائد، یہ عقیدتن کی جمع ہے، اور اس کی لغوی و اصطلاحی تعریف سمجھنے سے پہلے خود لغوی کی لغوی اصطلاحی اور اصطلاح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے دیار میں خواہ مخواہ میں اب مسائل کو پیچیدہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو الجھانے کے لیے نت نئے سوالات اور بدیہات پر سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، خواہ مخواہ میں سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک مناظرہ دیکھا تھا، جس میں علم غیب کی لغوی اصطلاحی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں پھر اہل باطل نے یہ شور ڈالا کہ جو لغوی کی لغوی اصطلاحی اور اصطلاح کی لغوی اصطلاحی تعریف کرے۔ الحمدللہ پھر میں نے اس کا جواب لکھا،
اور ترجمان احناف نامی رسالے میں وہ شائع ہوا، اور میں نے وہاں یہ لکھا جنہوں نے اعتراض اٹھائے تھے کہ اس پہ میں نے جن کتابوں کے حوالے دیے وہ دیکھی بھی تم نے نہیں ہوں گے، بہت سی کتابیں، کئی تو دیکھی نہیں، کئی سے دیکھی بھی نہیں ہوں گے، اس کا جواب لکھو، وہ تاحال لاجواب۔ اس لیے فائدے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہاں پر بھی ذکر کر دیا جائے۔ ویسے امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر کے شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ باب یعنی لغوی کی اگر ہم پہلے لے لیں لغوی اور اصطلاحی تاریخ، تو یہ باب سمع یسمعو سے ہے، اور لغت کا معنی تکلم کرنا، بات کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خطبے کے متعلق، اگر خطبے میں کسی نے بات کرتے ہوئے دیکھا اور قال لاخی صح، اور کہا کہ بھئی چپ ہو جا، فقط لغا، تو اس سے فضول بے فضول کلام کے، یہاں لغا کلام تکلم کے معنی میں استعمال ہے۔ اور اصطلاح میں اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، ایسے حروف، ایسے الفاظ، ایسے اصوات، ایسی آوازیں کہ جن کے ذریعے سے ہر قوم والے اپنے اظہار ما فی ضمیر کر سکے، جیسے اردو والے اردو میں، عربی والے عربی میں، تو یہ ان کی لغات ہے۔ یا الالفاظ الموضوعہ للمعانی، ایسے الفاظ کے جن کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو یہ لغت کہلاتا ہے۔ المظہر اور تعریفات جرجانی میں مزید اس پر آپ تحقیق دیکھ سکتے ہیں۔ اصطلاح یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اتفاق طائفۃ مخصوصۃ من القوم علی وضع الشیء او الکلمہ، یا اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کوئی قوم کسی لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے جائے مجازی معنی میں استعمال کرنا شروع کرے تو اصطلاح اس قوم کی کہلائے گی۔ جیسے صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور ہمارے ہاں یہ کسی اور معنی میں ایک مخصوص عبادت کے معنی میں آتا ہے۔ کلمہ ناظرہ پڑھنے والوں کے یہاں کچھ اور ہوگا، نحو پڑھنے والوں کے یہاں کچھ اور ہوگا، اور ایمان لانے کے لیے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ پھر اس کی اصطلاح عرفی شرعی تین تقسیم مشہور ہوتی ہے، چونکہ مشہور لازم اس طرف نہیں جاتا۔ تو یہ لغوی اصطلاحی اور اصطلاحی کی اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ عقیدہ اب اسی کے تناظر میں، عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ فعیلتن کے وزن پر مفعول کے معنی میں، معقود آئے معقودتن، اور یہ عقد سے، عقد الوثاق اشد باندھنے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ عقیدہ اپنانے والا بھی اس عقیدے پر اور باندھنا مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، جو چیز باندھ لی جاتی، جس کو گانٹھ لگا دی جاتی، وہ چیز مضبوط ہوتی ہے، آرام سے کھلتی نہیں ہے۔ تو چونکہ عقیدہ بھی کسی شخص کا آرام سے زائل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اس لیے اس نظریے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں حکم ذہنی جو جازم ہو، پھر خواہ اور یعنی مشکی کی تشکیک سے زائل نہ ہو، پھر خواہ وہ واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، اگر واقع کے مطابق ہے تو عقیدہ حقہ ہے، اور اگر واقع کے مطابق نہیں تو عقیدہ باطلہ ہے۔ تو یہ شرح العقائد کے حوالے سے میں نے ایک ترجمہ بھی ایک لفظ آتا ہے، ترجمہ کہتے ہوا تفسیر بلسان آخر، کسی دوسری زبان کے اندر کسی بات کو بیان کرنا، یہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ جیسے عربی کو اگر میں اردو میں منتقل کروں تو اردو ترجمہ، اور اردو کو انگریزی میں منتقل کروں، دوسری زبان میں اس کی تفسیر کروں، یہ اس وقت جو میری تقریر چل رہی ہے اس کو اگر انگریزی میں ہم منتقل کریں تو ہم کہیں گے انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے۔ اور عربی کے اندر ترجمہ ایک اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذکر احوال شخص، یعنی شخصیات کی سنین وفات اور پیدائش اور حالات و احوال کا تذکرہ، یہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ تبھی کتب تراجم کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ترجمے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں تاریخی شخصیات کے احوال و اسکار ہوتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب ہم کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ نے کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اقتداء بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی اقتداء کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اور سلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ تو سب سے پہلے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو سلیمان علیہ السلام نے استعمال کیا، جیسے کہ قرآن میں مشہور ہے۔ اور اسلام کے اندر خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو استعمال کیا، جیسے کہ در منصور کے اندر اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر کے حوال کے اندر ذکر کیا ہے، انی اول من کتب
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا استعمال کیا، اور بھی کی روایتیں مل جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو آگے خطبہ آ رہا ہے اس کی طرح کتاب کا جز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہوا علماء کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ کی طرح کتاب کا جز ہے۔ انہوں نے اس کو الحمد پر قیاس کیا کہ جیسے الحمد آگے جو حمد اللہ آئے گا جیسے وہ کتاب کا جز ہے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر زبال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع یا ابتر، تو یہ اقطع ابتر یہ دم بریدہ کے معنی میں آتے، کتاب ناقص ہوگی، یعنی وہ چیز ناقص ہوگی، تو اگر یہ کتاب کا حصہ نہیں ہوگا تو پھر کتاب ناقص ہوگی، اس لیے کتاب کا جز نہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ کتاب کا جز ہے ان کے بقول، لیکن صحیح قول یہ کہ یہ کتاب کا جز نہیں ہے۔ اور قیاس کریں گے اس کو اعوذ باللہ پر، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب کا جز نہیں ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے کتاب کی شروع کرنے کے لیے استعانت طلب کی جاتی ہے، اس بسم اللہ سے وہ بمنزلہ اعلیٰ کی ہو گیا، لہذا اس لیے بھی یہ کتاب کا جز نہیں ہے۔ نمبر 3، الحمد کے اندر مصنف اپنی مرضی سے تغیر اور تبدل کر سکتا ہے، یہی وجہ کہ آپ کو خود بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ملیں گے، لیکن بسم اللہ میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتاب کا جز نہیں ہے۔ اور اقطع ابتر کا معنی یہ ہے کہ بے برکت تھا، یہ نہیں کہ کتاب کا جز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ بے برکت تھا۔ اور بھی کئی دلائل ہو سکتے ہیں، صحیح یہی نظریہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا جز نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی کو اشکال ہوا تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس پر وضاحت کریں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے لہٰذا ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ یہاں ایک اعتراض ہوگا جو مشہور اعتراض ہے کہ شارع علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر زبال لم یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر۔ تو اعتراض ہوگا کہ دراصل ایک اور حدیث بھی تو ہے کل امر زبال لا یبدا فیہ بالحمد للہ فهو اقطع یا فهو ابتر، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب ابتدا یہ بسیط ہے، یعنی ایک وقت میں ایک چیز سے ابتدا ہو سکتی ہے، جبکہ احادیث کئی ہیں، بعض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، بعض میں الحمدللہ کا ذکر ہے، بعض میں بذکر اللہ کا ذکر ہے، مطلقاً ہے۔ اگر ایک سے ابتدا کرے تو دوسرے پر ابتدا نہیں ہو سکتی، دوسرے سے ابتدا کرے تو پہلے سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ قیاس کی شکل یوں بنے گی کہ ابتدا کی احادیث باہم آپس میں متعارض ہے، اور ہر چند جو چیز متعارض ہو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں، نتیجہ ان احادیث پر عمل کرنا ممکن بے اعتبار ابتدا کے نہیں ہے۔ تو پھر شارع نے ایسا کیوں کیا؟ تو اول تو یہ جو بسم اللہ والی یا ابتدا والی احادیث ہے اس پر قیل و قال بھی بہت ہے، بعض محدثین نے متن کے اعتبار سے ضعیف کہا، بعض نے کہا کہ سند کے اعتبار سے ضعیف کہا، بعض نے کہا کہ متن میں اضطراب ہے، بعض نے صحیح کہا، بعض نے حسن کہا، بعض نے موضوع کہا۔ اس پر تفصیل علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر، اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فتح الملہم کے اندر، اور شیخ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ ہمیں اس باب میں اگر شیخ بن نوری رحمہ اللہ کا قول جو انصاف پر مبنی پسند ہے معارف السنن کے اندر کہ حدیث حسن درجے کی ہے متعدد طرق کی وجہ سے۔ بعض اوقات حضرات چونکہ سادسہ کا درجہ ہے، اس میں حدیث کی تحقیق اور تدقیق یہ فی نفسی آپ کا مشغلہ نہیں ہے، وہ آگے موقوف علیہ میں جائیں گے یا دورے میں جائیں گے تو وہاں آپ کریں، میں نے صرف اشارہ کر دیا، اگر بعض اوقات لوگ دیکھنا چاہے تو معارف السنن کو دیکھ لیں۔ البتہ اعتراض اپنی جگہ قائم ہے۔ تو شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل یہ تینوں حدیثیں ایک ہی ہیں، یہ مختلف حدیثیں نہیں ہیں، اصل اللہ کے نام سے ابتدا کرنا ہے، تو تینوں میں سے کسی بھی آپ ابتدا کر لے، بسم اللہ سے کر لے تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا، الحمد سے کر لے تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا، مطلقاً ذکر اللہ سے ابتدا کر لے تب بھی حدیث پر عمل ہو گیا، تینوں ایک ہی حدیث ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ ایک جواب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سے جب آپ ابتدا کریں گے تو الحمد اور ذکر اللہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم اللہ کی حمد ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ لفظ اللہ پھر الرحمن تو باقی حدیثوں پر بھی عمل ہو گیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ دراصل ابتدا کی تین قسمیں ہیں۔ ابتداء حقیقی تقدیم الشیء علی جمیع ما عدا، یہ بمنزلہ کلیہ کے، قضیہ کلیہ کے،
اور نمبر 2 ابتدا اضافی تقدیم الشیء علی بعض ما عدا، یہ بمنزلہ قضیہ جزئیہ کے ہے. اور تیسرا ابتدا عرفی تقدیم الشیء علی شیء ما، بے وجہ ما کسی پر ابتدا، یہ قضیہ محملہ کے حکم میں. تو بسم اللہ والی حدیث یہ محمول ہے ابتداء حقیقی پر، اور الحمد والی حدیث سے آپ یا ابتداء عرفی پر محمول کر لیں یا ابتداء اضافی پر آپ محمول کر لیں. یہ بھی تب ہے جب با کو آپ ابتدیو یا اشرعو کے متعلق کریں اور اسے مانن مفعول مطلق کے معنی میں لیں. اگر با یا استعانت کے لیے محض استعانت یعنی کل امر زبال لم یبدا بی استعانت تسمیہ، اگر محض استعانت کے لیے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ بسم اللہ کے ساتھ بھی استعانت ہو سکتی ہے، پھر وہ الحمد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر مطلقاً ذکر اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ ابتدا والی بحث آئے گی نہیں اگر با کو آپ یہاں تسمیہ کے معنی میں لیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق میں نے چند باتیں کی کہ بسم اللہ سے ابتدا کیوں کی شارع علیہ رحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با یا استعانت کے لیے یا الصاق کے لیے اسم مشہور لفظ ہے. بصرین نحوین اور کوفیین نحوین کا اس میں اختلاف ہے جو آپ نومیر کے زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. لفظ اللہ یہ کیا ہے، اس کی کیا تحقیق ہے؟ میرے علم کے مطابق اس مسئلے پر کہ لفظ اللہ آیا مشتق ہے یا نہیں، عربی کا لفظ ہے، سریانی کا لفظ ہے یا عبرانی کا لفظ ہے، سب سے زیادہ تحقیق یہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بصائر ذوی التمیز کے اندر جلد نمبر 2 میں عجیب و غریب تحقیقات اس پر پیش کی ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے قریباً 30 کے قریب ذکر کیے کہ اس باب میں 30 کے قریب اقوال ملتے ہیں کہ آخر لفظ اللہ حقیقت میں ہے کیا. تو ہم ظاہر سب کو تو ذکر نہیں کر سکتے، مختصر چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سریانی لفظ ہے اور اصل میں لاہا سے بنا ہے، الف کو حذف کیا اور شروع میں الف لام تعریف کا لے کر آئے تو یہ اللہ ہو گیا. اور جمہور کے نزدیک یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی یہ اجمی لفظ نہیں ہے، اس کو معرب نہیں کیا گیا بلکہ عربی لفظ ہے. اب جب عربی ہے تو اس میں اختلاف ہوا کہ آیا یا مشتق ہے یا نہیں. تو اکثر فقہا اور اصولیین جیسے امام شافعی ہو گئے، خطابی ہو گئے، امام حرمین ہو گئے، امام رازی ہو گئے، نحویہ میں خلیل ہو گیا، سیبیہ ہو گیا، اس کے نزدیک یہ مشتق نہیں ہے لفظ، یہ غیر مشتق ہے. اور اس لیے اگر یہ مشتق ہوتا تو یہ معنی کلی کا فائدہ دیتا اور کثیرین پر اس کا اطلاق جائز ہوتا. حالانکہ اللہ کا لفظ جہاں پر بھی بولا جاتا ہے اس سے وحدانیت اور یکتائی صادر ہوتی ہے، اس لیے یہ مشتق نہیں ہے. اور دیگر حضرات کے نزدیک یہ مشتق ہے. اب جب مشتق ہے تو اس کا مادہ کیا ہے اور کس سے مشتق ہے، یہ پھر ایک معرکۃ الآراء بحث اور گفتگو ہے، عجیب و غریب اس کے اندر باتیں ہیں. تو ایک قول یہ کہ اس کا مادہ لام یا ہا ہے، لاہا یلیہ اذا ارتفع، بلندی سے، چونکہ اللہ کی ذات تنزیہ کے اعتبار سے بہت بلند ہے، کائنات میں کوئی شے آپ کے کمال کو، اللہ کے کمال کو نہیں پہنچ سکتی، اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، وہ بے مثال اور بے مثل ہے. اس لیے جو ہے یہ ایک مناسبت ہے. اور ایک قول ہے کہ لاہ یلوہ نصر ینصر سے بمعنی استراب سے. تو اللہ کی حقیقت جاننے میں عقل اور دل میں استراب ہے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی، حقیقت کو نہیں جان سکتی، اس لیے لاہ لا یلوہ. اور ایک لاہ یلوہ چمکنے سے، دمکنے سے، روشنی سے، چونکہ اللہ کی ذات اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے تمام عالم میں چمک رہی ہے، اس کے صفات کے اثرات تمام عالم میں موجود ہیں، لہذا اس مناسبت سے لاہ یلوہ سے مشتق ہے یہ. اور دوسرا قول یہ کہ یہ الف لام ہا، اس کا مادہ
الف لام ہا ہے، لام یا ہا نہیں بلکہ الف لام ہا ہے، اور یہ علیہا سمع، علیہا یعلہو، سمع یسمعو سے ہے، اذا فزع الی، علیہا الی اذا فزع الی، کسی کی طرف ڈر کے مارے جانا، خوف کے وقت جانا، چونکہ جب انسان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، چاہے دشمن کا ہو چاہے شیطان کا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ پناہ حاصل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہے، تو اس مناسبت سے یہ اس باب سے ہے۔ یا یہ علیہا بمانا سکنا، سکون سے، جائے پناہ سے، تو چونکہ یہ مضطرب قلوب اللہ ہی کی طرف جا کے سکون حاصل کرتے ہیں، لہذا یہ مناسبت ہے لغوی معنی میں۔ یا یہ علیہا یعلہو الہن کا فرحا یفرحو فرحن سے ہے، اذا تحیرا، جب آدمی حیرانگی میں ہوتا ہے، ایک عجیب حیرانگی میں ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات کو پہچاننے میں، اس کی کنہ تک پہنچنے میں عقل حیران ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس سے یہ مشتق ہے۔ یا یہ الہا یعلوہ الہتن، جیسے عبدہ یعبدو عبادتن سے ہے، بمعنی معبود جس کی بات کی جائے، تو چونکہ ظاہر کائنات کا معبود اللہ کی ذات ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ولہا، واو لام ہا، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور ولیہا سے ہے۔ تو بہرحال اس پہ مزید بھی گفتگو ہے اور مزید کی تفصیلات ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود المتصف بجمیع صفات الکمالیہ المنزہ عن التغیر والنقصان والزوال، اور یہ اللہ کا نام ایسا اعرف المعارف ہے، یعنی آپ نے معرفہ کی کئی اقسام پڑھی ہوں گی، پھر میں سے سب سے زیادہ اعرف المعارف کیا ہے، لیکن لفظ اللہ معرفے میں سب سے زیادہ اعرف المعارف ہے کہ ہر زبان میں، جس زبان میں آپ لفظ اللہ کہیں گے وہ سننے والے پہچان لیں کس سے مراد کیا ہے۔ تو لفظ اللہ کی خاصیات عجیب عجیب ہے، مثلا اس کا ایک خاصہ یہ کہ اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، اللہ، اور جب اس پر یا حرف ندا داخل ہوتا ہے تو یہ حمزہ وصلی حمزہ قطعی بن جاتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ میں اس موقع پر طلباء کو کہتا ہوں، دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی کتنا کمزور گرا پڑا ہو، کہ کوئی دشمن اس پر حملہ کرے، وہ بیچارہ گر جائے، حوادثات زمانہ کا مقابلہ نہ کر سکے، دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکے، پریشانیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جیسے حمزہ وصلی ہے، جب بھی درمیان کلام میں آتے ہیں وہ نہیں ٹھہر پاتا، گر جاتا ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے تو یہ ایسا قطعی بن جاتا ہے کہ پھر کوئی مائی کا لال اسے درمیان کلام میں گرا نہیں سکتا۔ اسی طرح آدمی کتنا کمزور کیوں نہ ہو، حوادثات زمانے سے کتنا پریشان کیوں نہ ہو، لیکن اگر تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا تو پھر وہ ایسا مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ زمانے کی ہر قسم کے تھپیڑوں اور ہر قسم کے مشکلات، ہر قسم کے شدائد، ہر قسم کے مصائب کا ایسا مقابلہ کرتا ہے کہ دنیا پھر حیران رہ جاتی ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے۔ ایک اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دیگر اسماء سے آپ کوئی لفظ کم کریں گے تو اس کا معنی ختم ہو جائے گا، وہ بے معنی ہو جائے گا۔ جیسے میرا ساجد کا لفظ ہے، نام ہے، ایک علم ہے، اس سے آپ دال ختم کر لیں، بے معنی سین ختم کر لے، الف ختم کر لے، جیم ختم کر لے۔ لیکن لفظ اللہ کی ایسی عجیب و غریب خاصیات ہے کہ اس سے آپ کوئی بھی لفظ گرا دے، یہ نقطہ امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ پھر بھی معنی دے گا۔ مثلا اگر ہم الف گرائیں تو پھر بھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیں الف گرا دیا لیکن معنی پھر بھی موجود رہا۔ اچھا الف اور لام دونوں گرا دے، پھر بھی یہ اللہ، لفظ اللہ یہ معنی دے گا، دونوں گرانے کے بعد بھی نا، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر آدمی جانتے کہ لہو سے مرد یہاں اللہ کی ذات ہے۔ عجیب، حمزہ بھی گرا دے، لام بھی گرا دے، صرف ہو رہ جائے تب بھی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ پھر بھی جو ہے وہ اپنا معنی دے گا۔ تو یہ اس کی یعنی ایک عجیب ایک اس کی خاصیت ہے۔ لفظ اللہ کی ایک اور عجیب خاصیت کہ دیکھ اس کے شروع کا لفظ
حمزہ حلقی ہے، اور پھر لام جو طرف لسان سے نکلتا ہے، اور پھر ہاں پھر وسط حلق میں چلا جاتا ہے، پھر حلق کی طرف چلا جاتا ہے. پہلے حلق سے نکلا، پھر لام پورے منہ میں، پھر ہاں پھر واپس. یہ دراصل صوفیاء نے ایک عجیب نقطہ یہاں نکالا ہے کہ دراصل یہ انسان کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، وہ جاہل ہے، اعمال سے خالی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی معرفت پھیلتی چلی جاتی ہے، حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں، ظلمت کے حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے وہ لام طرف لسان پورے منہ میں پھیل گیا، اس کی معرفت پھیلتی چلی جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ بندہ اپنے انتہا پر پہنچ جاتا ہے، معرفت کے تمام سیڑھیاں عبور کر لیتا ہے، تو ہر عروج کو زوال ہے. اب جس طرح ہاں واپس آئی، اس طرح بندہ و بالآخر واپس موت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب نقطہ اس کے اندر علماء نے بیان کیا. اللہ اکبر. آگے لفظ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن الرحیم، چونکہ یہ بھی آپ عرصے سے پڑھے آ رہے کہ رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، تو اس لیے ہم اس تفصیل کے اندر نہیں جاتے. البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ بسم اللہ کے اندر پہلے لفظ اللہ آیا، اس کے بعد رحمان اور رحیم آیا، تو لفظ اللہ کی جگہ رحمان کیوں نہیں آیا، رحیم کیوں نہیں آیا؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے ذات کی معرفت ہوتی ہے، پھر صفات کی معرفت ہوتی ہے. پہلے ساجد کی ذات تو ثابت ہو، پھر معلوم ہوگا کہ وہ عالم ہے یا نہیں، وہ جاہل ہے، کیا ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے. تو لفظ اللہ یا اللہ کی ذات کی پہچان، تو ذات کے بعد تقاضا صفات کا ہے، تو رحمان اور رحیم اس کی صفات ہے. اب اعتراض ہوگا، اللہ کی صفات تو بہت سے، اللہ کے صفاتی نام تو بہت سے، 99 تو مشہور ہے، کئی زیادہ ہے، 3000، جیسے کہ تفسیر کبیر میں کہ اللہ کے 3000 صفاتی نام ہے. تو رحمان اور رحیم کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ عجیب نقطہ ہے. اس کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اس رحمان اور رحیم میں پوری کائنات آ گئی ہے، پورے انسان کے احوال آ گئے، مبدا اور معاد آ گیا ہے. لفظ اللہ پہلے جو ظاہر کائنات کا خالق ہے، جس کے بغیر کائنات کا تصور ہی نہیں. پھر رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحمان الدنیا آپ کہتے ہیں، یعنی اللہ دنیا میں لوگوں پر بڑا رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ. اور رحیم اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو یہ معاد آ گیا. تو مبدا اور معاد جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جو پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے، چونکہ وہ یہ 3 الفاظ ادا کر رہے ہیں، پوری کائنات کا خلاصہ، پوری زندگی کا خلاصہ، کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اس دنیا میں ہم رہیں گے جہاں رحمان کی صفات کا ظہور ہوگا، اور پھر مریں گے جہاں رحیم کی صفات کا ظہور ہوگا. تو اللہ، رحمان اور رحیم یہ پوری زندگی کا خلاصہ ان 3 لفظوں کے اندر آیا، اس لیے دیگر صفات کے مقابلے میں رحمان اور رحیم کا انتخاب کیا. عجیب بات ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ بعض لوگوں نے الرحمن کو بھی اللہ کا اسم ذاتی کا ہے، لیکن صحیح کہ صفاتی نام ہے. اب ذرا ایک مسئلہ سمجھے. ہمارے دیار کے اندر، پشتون پٹی کے اندر، ایک بہت بڑے معروف اور مشہور شاعر گزرے ہیں، عبد الرحمن بابا رحمہ اللہ، رحمتن واسعتن کاملتن. اللہ کے ولی ہیں. عجیب الہامی اشعار اور غزلیں اور نظمیں ان کا دیوان اگر آپ پڑھیں. 300 سال بعد ان کی قبر کی تزئین و آرائش حکومت نے کی. حضرت مولانا امیر بجلی گر صاحب رحمہ اللہ، جو ہمارے درادم خیل کے ایک مایاناز خطیب گزرے، نڈر بے باغ خطیب گزرے، وہ عبد الرحمن بابا یا رحمان بابا رحمہ اللہ کو بڑے پسند کرتے تھے، چاہتے تھے. ان کے اشعار کو انہوں نے عام کیا، کتاب سے نکال کر عوام کے دلوں میں. اگر میں کہوں کہ مولانا امیر بجلی گر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رحمان بابا کے فلسفے کو عوام تک پہنچایا اور گھر گھر تک پہنچایا، تو بے جانا ہوگا. تو گورکنوں نے ان کو بھی بلایا، کوئی دوست یار تھے. یہ میں نے خود ان کے بیان میں سنا کہ چونکہ آپ کو ان سے بڑی عقیدت ہے، تو آئیے آپ بھی ذرا اس قبر کی تزئین و آزائش وغیرہ میں یا اس کو ٹھیک کرنے میں، مرمت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. تو کہا قبر کی کھدائی کے دوران ان کی قبر کھل گئی، اور مجھے گورکن نے بلایا کہ آؤ ایک عجیب چیز تمہیں دکھاؤں. دیکھو
تو کا ایک شگاف ہوا تھا قبر کے اندر کھلی ہوئی تھی، اور میں نے اس قبر کے اندر دیکھا کہ 300 سال بعد بھی رحمان بابا رحمہ اللہ کا جسد مبارک ویسے ہی صحیح سلامت پڑا ہوا تھا۔ میں نے باقاعدہ ہاتھ بھی لگایا، ایسے نرم پڑے ہوئے تھے جیسے ابھی سو کر آرام فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہیں ہمارے دیار میں رحمان بابا کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس پہ اعتراض کرتے کہ رحمان اللہ کی صفات خاصہ ہے، اس کا مخلوق پر اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک مسئلہ جب اہل حق خاص کر اہل حق علماء کے ہاں شائع ہو جائے اور پھیل جائے تو اس میں فتوے سخت نہیں لگانے چاہیے۔ خواہ مخواہ میں عوام کو، جمہور عوام کو، جمہور علماء کو مشرک کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں۔ اگرچہ علامہ شامی نے رحمان کو اللہ کے ساتھ خاص کہے، لیکن اس میں تفصیل ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بدء الاعمالی کی شرح میں ضوء المعالی، اور پھر خود شامی میں بھی علامہ سبکی کے حوالے سے یہ ہے کہ حق اس بات میں یہ ہے کہ الرحمن اگر الف لام کے ساتھ معرفہ ہو تو یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اگر بغیر الف لام کی نکرہ ہو تو اس کا اطلاق مخلوق پر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مسلمہ کذاب کے لقب رحمان بھی تھا۔ تو ممکن ہے کہ رحمان بابا رحمہ اللہ کے پیش نظر یہی توجیہ ہو اور یہی ایک مسئلہ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا تخلص رحمان بابا اختیار کیا اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ تو اس رحمان مطلق رحمان بابا، رحمان رحمہ اللہ یا رحمان بابا رحمہ اللہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے تو انشاءاللہ نظر ثانی سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھیں، بسم اللہ کے اندر الف نہیں ہے اسم سے پہلے، بسم اللہ با اور ڈائریکٹ سین، جبکہ قرآن میں اقرا بسم ربک الذی کے اندر با کے بعد الف ہے۔ یہ وجہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ چونکہ بسم اللہ اس کا استعمال کثیر ہے، اور کثرت استعمال یہ تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، اور تخفیف حروف کو حذف کرنے سے حاصل ہوگی، تو لہذا الف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ دوسری وجہ جو امام خلیل نے لکھی نحوی نے، کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اسم، یہ جو سین ہے، سین، یہ جو الف ہے، الف اس سے ابتدا بالسکون محال ہے، تو اس لیے با لے کر آئے، اور با کے آنے سے جو الف تھا وہ جو وصلی تھا وہ گر گیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں با الف کے عوض میں آیا ہوا ہے، تب یہاں سے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ لیکن اقرا بسم ربک الذی کے اندر ابتدا بالسکون محال نہیں، وہاں اقرا را کے ساتھ سین کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں اگر با نہ بھی ہو تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے وہاں الف نہیں گرا، اس لیے کہ وہاں الف کے بدلے میں با کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با استعانت، اللہ سے استعانت طلب کرنی ہے، لیکن با اور لفظ اللہ کے درمیان اسم ہے، اسم علوف سے ہے، ارتفاع سے ہے، مطلب اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، استعانت ڈائریکٹ نہیں حاصل ہو سکتی، کسی اونچی چیز کو، کسی علو مرتبت چیز کے سہارے اللہ تک پہنچو گے، اور ہم کہتے وہ علو مرتبت کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کے ذریعے ہم اللہ سے پہنچیں گے۔ یہ بسم اللہ منکرین حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہ ماننے والوں اور صرف قرآن کو حجت ماننے والوں کے اوپر بہت بڑی چوٹ ہے۔ مشہور ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کی با جو نقطہ ہے اس کے اندر ہے۔ بالکل پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کی توحید و صفات ہے، مبدا اور معاد ہے، کائنات بنی کیسے، کائنات کس مقصد کی خاطر بنی، کائنات نہ ہوگی تو کیا ہوگا، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ ساری بات سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی ذات بھی ہے، صفات بھی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، قیامت کا تذکرہ بھی ہے، یوم جزا کا تذکرہ بھی ہے، اور یہی ساری باتیں یعنی جو سورہ فاتحہ کے اندر مزید مختصر انداز کے اندر بسم اللہ کے اندر ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات رحمان اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم یہ مبدا اور معاد کائنات کے بننے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور معاد آخرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس میں نے کہا حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ، اور بسم اللہ نقطے میں کیسے کہ جیسے اس نقطے سے پہلے کچھ نہیں تھا،
لا شے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ نقطہ ہوا تو آگے پھر سارا تلفظ ہوا، آگے پھر پورا کلمہ جاری ہوا، آگے پھر پورا کلام جاری ہوا۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہے۔ یہ سوال کہ اللہ نہ تھا تو کیا تھا، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہوگا۔ جیسے نقطے کے بغیر کچھ نہیں، اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ساری کائنات اللہ سے، ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت۔ یہ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حروف نورانی کا استعمال ہوا۔ حروف نورانی وہ ہیں جو حروف مقطعات کی صورت میں، بعض صورتوں کے شروع میں اس میں الف ہے، ہا ہے، یہ جو گول ہا ہے، طا ہے، یا ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، سین ہے، عین ہے، صاد ہے، قاف ہے، را ہے، یہ حروف نورانی کہلاتے ہیں۔ سارے بسم اللہ کے اندر ہے سوائے با کے، باقی سارے حروف نورانی ہیں سوائے با کے۔ اللہ اکبر۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے عجیب اس کی توجیہ بیان کی، کہا با میں ظلمت ہے، باقی سب حروف نورانی ہے، با ظلمتی ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اپنی ابتدا کی زندگی میں حجاب کی ظلمت کے اندر ہوتا ہے، اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، حجاب کی تاریکی میں ہوتا ہے، اللہ اس سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کی معرفت میں نکلتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ اللہ کی پہچان کی نور میں جاتا ہے اور حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عجیب و غریب نکات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی لفظ بسم اللہ کے علاوہ لفظ اللہ پر مجھے ایک اور نقطہ یاد آ گیا، یہ تو بسم اللہ کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے، جیسے بسم اللہ میں نے بتایا آدم علیہ السلام ہے، ابتدا بھی آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی ایک نئی زندگی کی ابتدا اور پچھلی زندگی کا اختتام وہ بھی لفظ اللہ سے ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، آذان کی ابتدا بھی اللہ سے ہے، اختتام بھی اللہ سے ہے، نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے اور اختتام، ابتدا بھی اللہ اکبر سے، اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنی بڑی عبادت ہے، جتنا بڑا اللہ کی عبادت ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی اتنی بڑے نام اور اختتام بھی اتنی بڑے نام کے ساتھ، اور وہ لفظ اللہ۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر عجائب و غرائب ہے، لفظ اللہ کے اندر عجائب و غرائب ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، اور نہ صرف لفظ اللہ کے خواص پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، فتح اللہ بخصائص اسم اللہ۔ عجائب و غرائب ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کے انشاءاللہ تذکرہ میں کبھی تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ ان کی ہر کتاب اگر سونے کے بھاؤ بھی آپ کو ملتی ہے اور آپ کے پاس طاقت اور حیثیت ہے تو ان کی کتابوں کو ضرور خریدیں، عجائب و غرائب ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال تو میں نے گفتگو مزید بھی کرنی تھی، لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کیوں کی شارح نے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چند خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو تفسیر کبیر اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے جو میری نظر سے گزری ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اب اگلا جو قدم ہوگا، اگلا درس ہوگا، وہ جو خطبہ ہے، جو حمد ہے، اس سے متعلق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔